رافع کا تعلق سری نگر سے ہے اور وہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں انگریزی ادب میں ریسرچ کے طالب علم ہیں۔ اپنے ان ساتھیوں کی طرح جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے پاکستان پڑھنے آئے ہیں، وہ گھر سے تمام رابطے کٹ جانے کے بعد ذہنی اور مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ چاہے کوئی بھی سپورٹ ہو، چاہے فائنینشیل سپورٹ ہو، چاہے مورل سپورٹ ہو، ایز اے فیملی آپ کو ہمیشہ فیملی ایک لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے۔ تقریباً ایک مہینے تک کوئی بات نہ ہو اپنے دوستوں سے، اپنے فرینڈ سے، اپنے والدین سے، تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ہے وہاں سچویشن۔ ایک کشمیری پوئٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ اٹس اے کنٹری ود آؤٹ اے پوسٹ آفس۔ ایکچولی اٹ از لٹرلی ناؤ اٹس کنٹری ود آؤٹ اے پوسٹ آفس، بیکاز کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے اپنے والدین کے ساتھ۔ مسعود مقصود کا تعلق بھی جموں و کشمیر سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تو دوستوں کی مدد سے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، مگر آخر کب تک یہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ واپس جا نہیں سکتے، صرف حالات کی بہتری کا انتظار کر سکتے ہیں۔ فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے واپس جانے کا، ابھی ہم یہیں پہ ہیں، تو دیکھتے ہیں حالات کہاں رخ اختیار کرتے ہیں، تو اسی حساب سے ہم بھی سوچیں گے، پھر فائنل ڈیسیجن لیں گے۔ نہیں، ابھی تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ابھی وہاں پہ جانا بھی بس کیا کریں گے وہاں پہ جا کے، وہاں تو حالات ہی خراب ہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہیں کچھ کر لیتے ہیں۔ رافع اور مسعود کی طرح نعیم بھی پاکستان پڑھنے ہی آئے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ مشکلات کا سامنا تو ہے، لیکن کشمیر میں جب بھی حالات بگڑتے ہیں، مواصلاتی نظام اس کا پہلا شکار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیری اب صرف دیرپا امن کے خواہش مند ہیں۔ ہم نے ہمیشہ جموں کشمیر میں ہمیشہ ورسٹ امیج دیکھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں جو ایک مسئلہ کشمیر ہے اس کا کوئی ایشو سالو ہو جائے۔ مطلب بار بار جموں کشمیر کے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، خون دیتے ہیں، بلڈ گنز کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اب بند ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ اور مزید زیادہ خون خرابہ ہو جائے۔ گرچہ بھارتی حکومت کا موقف ہے کہ جموں و کشمیر میں مواصلاتی نظام بحال کر دیا گیا ہے، مگر رافع، مسعود اور نعیم کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی کشمیر میں کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے آنے والے بہت سے اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں زیر تعلیم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے بہت سے ساتھی 5 اگست سے پہلے انڈیا گئے تھے، لیکن اب ان کا کچھ پتہ نہیں، جس سے ان میں ایک غیر یقینی کی صورتحال پائی جاتی ہے۔ گیتیا رانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔